دوستوں، حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں ایک ایسا افتتاح ہوا ہے کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زاہد بن سلطان نیان نے بذات خود اس افتتاح میں شرکت کی اور ان تقریبات کا وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا۔ لیکن اس افتتاحی تقریب سے 2-3 دن پہلے متحدہ عرب امارات میں بارشوں کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے اسکول اور دفاتر بھی بند کرنے پڑے اور لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت بھی کی گئی، جو یقیناً اللہ کی طرف سے سعودی حکمرانوں کے لیے ایک وارننگ تھی۔ لیکن اس وقت سعودی حکمران عرب کو جس ڈگر پر لے جا رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ افتتاح کس تقریب کا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے متحدہ عرب امارات میں پہلی مرتبہ اس طرح کی سیلابی کیفیت رونما فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں پوری ہوتی ہوئی قیامت کی نشانیوں پر بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عرب میں اصلاحات کے نام پر کیا ہو رہا ہے، اور یہی عرب حکمران جو اسلام کے رکھوالے تھے اب یہ جدت پسندی میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ مکمل حقائق سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ دوستوں، ہم آپ کو متحدہ عرب امارات میں ہونے والے افتتاح کی تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں عرب ممالک میں خواتین کے حوالے سے کی جانے والی اصلاحات کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی اب خواتین کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ان اقدامات کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ان اقدامات کا سہرا جاتا ہے ولی عہد محمد بن سلمان کو، جنہوں نے سعودی عرب میں موجودہ اصلاحات کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو سعودی عرب کے بانی اور پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز بن سعود بھی خواتین کے اعلیٰ دماغی اور ان کی مہارت کے قائل تھے، اور وہ ان کی عزت و قدر کرتے تھے۔ وہ اپنی پھوپھی جوہرہ بنت فیصل اور نورہ بنت سعود کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی پھوپھی جوہرہ بنت فیصل سے ہمیشہ رائے لیتے اور ان کی رائے سے ہی فیصلے کرتے اور انہی کی بنیاد پر گورننس کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پھوپھی کی بدولت ہی ان کا اتنا بڑا خاندان ہمیشہ اکٹھا رہا۔ دوستوں، تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے بھی سعودی عرب میں خواتین کے لیے بھرپور کام کیا تھا، جس میں انہوں نے لڑکیوں کے اسکول، کالجز اور اعلیٰ تعلیم کے مواقع پیش کیے۔ نانا کے بعد شاہ فیصل کی زندگی پر اگر کوئی اثر انداز ہوا تو وہ ان کی دوسری بیوی عفت تھی، جو کہ ترکی میں پیدا ہوئی، لیکن تعلق ان کا عرب خاندان سے تھا۔ انہوں نے تعلیم ترکی میں ہی حاصل کی۔ 1931 میں پہلی مرتبہ ان کی شاہ فیصل سے ملاقات ہوئی اور 1932 میں ان سے شادی ہوئی۔ ان کی جوڑی کو مثالی جوڑی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی اولاد بھی تعلیم یافتہ اور مہذب تھی۔ ان کے ایک بیٹے سعود الفیصل 1975 سے 2015 اپنی وفات تک سعودی عرب کے وزیر خارجہ رہے، جبکہ ترکی بن فیصل سعودی عرب کی انٹیلیجنس کے چیف رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ شاہ فیصل کی بیٹیوں نے بھی اپنی ماں کا کام جاری رکھا اور خواتین کے لیے کام کیا۔ روایات کے مطابق عفت ہی شاہ فیصل کے پیچھے کھڑی رہیں۔ انہوں نے شاہ کو کہا کہ خواتین کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، اور انہوں نے ہی خواتین کو تعلیم کا حق دلوایا۔ لیکن دوستوں، اب خواتین کو جو آزادی دی جا رہی ہے اس میں افسوسناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ولی عہد محمد بن سلمان سعودی عرب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس تبدیلی میں سب سے زیادہ اہم عورتوں کی سہولیات ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس وقت سعودی عرب کے کئی محکموں میں خواتین کی نمائندگی سعودی شہزادیاں کر رہی ہیں، جن میں عرب فیشن کونسل کے ریاض میں ریجنل دفتر کی صدر سعودی شہزادی نورہ بنت فیصل السعود ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں کابینہ میں خواتین وزیر کو بھی لیا گیا ہے، اور گزشتہ کچھ ہی عرصے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خواتین کے حق میں بہت سی اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ جنوری 2024 میں پہلی مرتبہ خواتین کو اسٹیڈیم میں جا کر فٹ بال میچز دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ دوستوں، یہ تو ایک اقدام ہے۔ بہت سے ایسے شعبوں کے دروازے خواتین کے لیے کھول دیے گئے جن میں اس سے پہلے قدم رکھنا خواتین کے لیے ممنوع تھا۔ طویل عرصے بعد سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ پر سے پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے، جس کا اطلاق رواں سال جون میں ہوگا۔ دوستوں، خواتین کے لیے ایک اور بڑا اعلان جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ اب وہاں کی خواتین ٹرک اور موٹر سائیکل بھی چلا سکیں گی۔ یہی نہیں بلکہ ٹریفک پولیس میں خواتین اہلکار بھرتی کی جائیں گی۔ سعودی روڈ سیفٹی مینجمنٹ نے خواتین سے متعلق 2 بڑے اور اہم فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قواعد و ضوابط پورے کر کے خواتین ٹرک اور موٹر سائیکل چلا سکیں گی۔ دوستوں، خود ہی سوچیں کہ وہ ملک جہاں اسلامی شریعت کا نفاذ تھا، جس ملک میں بغیر پردے کے خواتین کے لیے گھروں سے نکلنے پر پابندی تھی، آج اسی ملک میں یہ حال ہے کہ خواتین کو فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس اجازت کے ساتھ ہی سینکڑوں خواتین نے مقامی ٹیموں کے درمیان ہونے والا میچ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر دیکھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روایتی سیاہ عبایا میں ملبوس لگ بھگ 300 خواتین نے جدہ کے شاہ عبداللہ اسٹیڈیم میں الحالی اور الباطن نامی ٹیموں کے درمیان ہونے والا میچ دیکھا۔
کئی خواتین اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ جبکہ بعض اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹولیوں کی صورت میں میچ دیکھنے آئیں، جہاں ان کے بیٹھنے کے لیے نشستیں مخصوص تھیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے لیے بھی خواتین اہلکاروں کو تعینات کیا گیا، جبکہ لڑکیوں کے چہروں پر ان کی پسندیدہ ٹیم کا پرچم بنانے کے لیے فیس پینٹنگ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کے اقدام کو سراہتے ہوئے مسرت کا اظہار بھی کیا۔ سعودی عرب میں خواتین کو کس حد تک آزادی دی جا رہی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اب سعودی عرب میں حکومت نے خواتین کو شوہر، محرم یا ولی کی اجازت کے بغیر اپنا کاروبار شروع کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین اب سربراہ کی اجازت کا ثبوت دیے بغیر اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہیں اور سرکاری ای سروسز سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ویژن 2030 اصلاحاتی پروگرام کے معمار ہیں، جس کے تحت ورک فورس میں خواتین کا حصہ 22% سے بڑھا کر 1/3 تک کیا جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین کی آزادی کے لیے آئے دن جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ شرمناک سے شرمناک ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں جان کر ہر مسلمان دانتوں میں انگلی دبا کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب جیسا اسلامی ملک جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھا، اب وہاں آزادی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ دوستوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سعودی عرب کو اس کی تباہی کی جانب لے جا رہا ہے، اور عربوں کی تباہی قیامت سے پہلے یقینی ہے، جس کی پیشگوئی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ جب کوئی بھی قوم اپنے اقدار سے منحرف ہوتی ہے تو یقیناً تباہی اس قوم کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو اس تقریب کے افتتاح کی تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے ایک نظر عرب میں خواتین کی تاریخ پر ڈالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب کے حالات کہاں سے بدلنا شروع ہوئے ہیں۔ دوستوں، اگر عرب کی ماضی قریب کی تاریخ کو دیکھا جائے تو سعودی عرب میں خواتین اسلامی قوانین کی پابند تھیں۔ انہیں گھر سے باہر نکلنے، کوئی اہم معاملات طے کرنے اور کھیل کود میں کسی ایک مرد محرم کا لازماً سہارا لینا پڑتا تھا۔ عورتوں کو گاڑیوں کے چلانے سے بھی روکا جاتا تھا۔ اس طرح سے کئی باتوں کی قانوناً اجازت نہیں تھی، اور جو خواتین خلاف ورزی کرتی ہوئی پائی جاتی تھیں انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن دوستوں، موجودہ صورتحال بدل چکی ہے۔ جدید سعودی عرب میں عورتیں اکیلی گھوم پھر سکتی ہیں، وہ اپنے معاملات خود طے کر سکتی ہیں، ان پر کھیل کود کی بندش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جدید سعودی عرب میں کئی اور انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، جن کا مقصد سعودی خواتین کو مزید بااختیار بنانا ہے، اور یہ اختیار آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو دینے کا مطلب کیا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ خواتین کو پہلے تمام انتخابات میں ووٹ ڈالنے یا کسی سیاسی عہدے پر منتخب ہونے کی اجازت نہ تھی، لیکن 2011 میں شاہ عبداللہ نے خواتین کو 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے اور مشاورتی اسمبلی میں مقرر کرنے کی اجازت دی تھی، اور 2011 میں سعودی عرب میں مرد و خواتین کے مقابلے میں زیادہ خواتین یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھیں، اور خواتین کی خواندگی کا تخمینہ 91% تھا، جو ابھی بھی مرد خواندگی سے کم ہے، البتہ 40 سال پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ 2013 میں سعودی خواتین میں پہلی شادی کی اوسط عمر 25 سال تھی، جبکہ 2017 میں شاہ سلمان نے حکم دیا کہ خواتین کو کسی سرپرست کی اجازت کے بغیر سرکاری خدمات جیسے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی اجازت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حکم نامہ بھی جاری کیا جس میں خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دی گئی اور خواتین ڈرائیوروں پر دنیا کی واحد پابندی ختم کر دی گئی۔ دوستوں، یہ انہی اصلاحات کا نتیجہ تھا کہ 2018 میں خواتین کے افرادی قوت کی فیصد 20.2% تک پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق 2019 میں G20 اجلاس میں سعودی عرب نے خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدام میں حصہ لیا، جس کا مقصد مرد اور عورت کے مابین تنخواہوں کے فرق کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے کاروبار میں خواتین کی شرکت کی حمایت کرنا تھا۔ اسی طرح 1 اگست 2019 کو سعودی سرکاری گزٹ القرا میں ایک شاہی فرمان شائع ہوا، جس کے تحت سعودی خواتین پر سفری پابندیوں کو کم کیا گیا۔ اس فرمان میں آزادی کے کئی دیگر اقدامات بھی شامل تھے۔ دوستوں، انہی اصلاحات میں سعودی عرب کی حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ خواتین فوج میں اعلیٰ افسر کے کام کرنا شروع کر سکتی ہیں۔ دوستوں، یہ تو ذکر تھا چند اصلاحات کا جو کہ 2019 سے متعلق تھیں۔ جدید دور میں جو اصلاحات ہو رہی ہیں ان کو انقلابی اصلاحات کہا جاتا ہے۔ جدید سعودی عرب کے تحت خواتین بچے کی پیدائش، شادی یا طلاق کو رجسٹر کرا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں خاندان سے متعلق دستاویزات جاری کی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ کم عمر بچوں کی سرپرست بھی بن سکتی ہیں۔ وہ خواتین کے لیے ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ دوستانگی ہوگی کہ سعودی عرب کے ایک شاہی فرمان کے مطابق اب مملکت کی خواتین کو بیرون ملک سفر کے لیے کسی محرم یا مرد نگراں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک اعلان کے مطابق 21 برس سے زائد عمر کی کوئی بھی خاتون اپنے مرد نگراں کی اجازت کے بغیر پاسپورٹ کے لیے درخواست جمع کروا سکتی ہے۔
دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کی تاریخ میں 2019 میں خواتین کی کشتی کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ ملک میں تفریح پر لگی پابندیوں میں نرمی برتنے کی طرف ایک نیا قدم تھا۔ ریاض میں ہونے والا یہ میچ WWE کی خواتین سپر سٹارز ناٹالیا نیڈہارٹ اور لیسی ایونز کے درمیان میں ہوا تھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ 2019 کی اصلاحات میں سعودی حکومت نے خواتین کو پہلی مرتبہ تاش کے ہونے والے مقابلوں میں شرکت کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہی نہیں بلکہ سعودی خواتین کو سگریٹ نوشی کی اجازت بھی مل گئی اور اب وہ آزادی سے سگریٹ نوشی کر رہی ہیں۔ ریسٹورنٹ میں کھلے عام سگریٹ نوشی کرتی خواتین نے اظہار مسرت کیا ہے۔ 20ویں صدی کی یورپی خواتین کی طرح سعودی خواتین میں اصلاحات کے نتیجے میں ملنے والی رعایتوں کے بعد خاص طور پر کھلے عام سگریٹ نوشی شروع کر دی گئی ہے۔ کئی خواتین سگریٹ کے ساتھ ساتھ شیشے کا بھی لطف اٹھاتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں سگریٹ نوشی کو نسائی آزادی کی علامت کے طور پر لیا گیا تھا اور اب یہی حال سعودی عرب کا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خواتین سے اسلامی شعار ضبط کر کے انہیں مغرب کی پیروی میں لگایا جا رہا ہے۔ دوستوں آپ سعودی عرب کی ان اصلاحات کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کہ خواتین کی آزادی کے لیے ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن اولمپکس میں شرکت کرنے والے سعودی دستے میں شامل شہرخانی ان 2 خواتین میں سے ایک تھیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اولمپکس گیمز میں سعودی عرب کی نمائندگی کر کے ایک تاریخ رقم کی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی عرب کی جانب سے خواتین کو کسی گیمز میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سعودی عرب کے ایک معروف مذہبی عالم نے مرد و خواتین کی مخلوط محفلوں اور ان کے مختلف امور کے حوالے سے رابطوں کے خلاف بیان دیا تھا، اور نماز جمعہ سے قبل مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز شیخ نے اپنے خطبے کے دوران واضح طور پر کہا تھا کہ حکام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت یا اسلامی قانون کی روح سے مرد و خواتین کے میل جول یا ان کے مختلف امور کے سلسلے میں روابط پر پابندی کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح سعودی مفتی کا کہنا تھا کہ مرد و زن کا آزادانہ میل جول خواتین کی عصمت کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا تھا جب حکومت سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو مشاورتی کونسل میں نمائندگی کا حق دینے جا رہی تھی۔ اس کے برعکس شیخ عبدالعزیز نے 150 اراکین پر مشتمل شورا کونسل میں خواتین کو نمائندگی دینے کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اگلے بلدیاتی الیکشن میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ ووٹ ڈالنے کا حق دیے جانے کی حمایت تو کی، لیکن خواتین کو لیڈیز گارمنٹس اسٹورز پر ملازمت کی اجازت کے فیصلے پر تنقید کی تھی۔ دوستوں یاد رہے کہ یہ شورا کونسل سعودی عرب کا سب سے بڑا مشاورتی ادارہ ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ سال 2011 میں سعودی عرب کے فرمانرواں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے خواتین کو ووٹ کا حق دینے کا اعلان کیا تھا، اور یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ 2015 میں ہونے والے اگلے بلدیاتی انتخابات میں خواتین بطور امیدوار حصہ لے سکیں گی۔ العربیہ.net کی ایک رپورٹ کے مطابق 25 ستمبر 2011 کو شاہ عبداللہ نے سعودی عرب کی نئی شورا کونسل کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کو کونسل کی رکنیت کا حق دینے کا بھی اعلان کیا تھا۔ شاہ عبداللہ کے الفاظ یہ تھے: ہم خواتین کو معاشرے میں دیوار سے لگانے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے سینئر علماء اور اعلیٰ سطح کے دیگر افراد سے مشاورت کے بعد شریعت کے مطابق خواتین کو معاشرے میں حاصل تمام کردار دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور شورا کونسل کی نئی مدت سے خواتین کو بھی اس کی رکنیت دی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا تھا کہ خواتین امیدوار کے طور پر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے سکیں گی اور انہیں ووٹ کا بھی حق حاصل ہوگا۔ دوستوں واضح رہے کہ اب تک سعودی عرب میں صرف بلدیاتی اداروں کے نمائندوں ہی کا انتخاب کیا جاتا ہے اور دوسرے اداروں کے ارکان کی نامزدگی شاہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ شورا کونسل میں خواتین کو نمائندگی کا حق دینے کا فیصلہ شاہ عبداللہ کی وسیع تر اصلاحات کا حصہ ہے، جس کے تحت خواتین کو معاشرتی زندگی میں ایک فعال رکن بنانے کی جانب قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2009 میں سعودی عرب کی پہلی مخلوط یونیورسٹی کا قیام اس ضمن میں نہایت جرأت مندانہ اقدام تھا۔ جدہ کی شمالی قصبے میں قائم اس یونیورسٹی میں طلباء و طالبات ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ گو کہ اس یونیورسٹی میں مقامی طلباء کی تعداد محض 15% ہے اور باقی اسٹوڈنٹس کا تعلق 61 مختلف ممالک سے ہے، لیکن سعودی عرب کے اصلاحات پسند باشندوں کا کہنا ہے کہ اس یونیورسٹی سے قدامت پرست معاشرے میں بڑی تبدیلی رونما ہوگی۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت کا ایک بڑا اور انقلابی اقدام اولمپکس گیمز میں 2 سعودی خواتین ایتھلیٹ کی شرکت تھی۔ اس سے قبل اولمپکس کھیلوں میں شرکت کرنے والے سعودی کھلاڑیوں کے دستے میں صرف مرد ہوتے تھے، لیکن ان اصلاحات کی وجہ سے لندن اولمپکس میں سعودی دستے میں 2 خواتین بھی شامل ہوئی تھیں۔ دوستوں شاہ عبداللہ کی اصلاحات کی وجہ سے سعودی عرب میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا، گو کہ اس تبدیلی کی رفتار بہت سست تھی اور بیرونی دنیا کو بھی اس کا احساس نہیں ہو پایا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائی اسکول کی انگریزی کی نصابی کتب میں خواتین کی تصاویر شامل کی گئی تھیں، حالانکہ اس سے پہلے اس پر پابندی تھی، جیسا کہ العربیہ.net نے یہ خبر دیتے ہوئے واضح کیا تھا
کہ 1926 میں سعودی عرب کے قیام سے آج تک تمام اسکولوں کی نصابی کتب میں خواتین کی تصاویر شامل کرنے پر پابندی عائد رہی ہے، لیکن شاہ عبداللہ کی اصلاحات کی وجہ سے اسکولوں میں تقسیم کی جانے والی نصابی کتب میں پہلی مرتبہ خواتین کی تصاویر بھی شامل کی گئیں۔ اس وقت صرف انگریزی کتب ہی میں نقاب پوش خواتین کی تصاویر کو شامل کیا گیا تھا، اور اسے بھی ایک غنیمت قدم قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے نصابی کتب میں خواتین کے صرف خاکے شائع کرنے کی اجازت تھی۔ دوستوں، یہ باتیں اگرچہ شاہ عبداللہ کے دور کی ہیں، لیکن اس کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خواتین کی آزادی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ صرف خواتین کی تصاویر کی نصابی کتب میں شمولیت ہی نہیں کی گئی تھی، بلکہ کتاب کے مختلف اسباق میں لڑکیوں اور پیشہ ورانہ زندگی میں ان کے تعلیمی کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ کہتے ہیں سعودی عرب کا قدامت پسند طبقہ شاہ عبداللہ کے اصلاحات سے خوش نظر نہیں آتا، اور وہ گاہے بگاہے ان اصلاحات پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ دوستوں، ایک معروف مذہبی عالم کمال صبحی نے ایک رپورٹ شورا کونسل کو پیش کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی تو پھر یہ ملک میں نسوانیت کے خاتمے کا سبب بن جائے گی۔ مذکورہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر سعودی عرب میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی تو اس سے ملک میں جسم فروشی، فحش حرکات، ہم جنس پرستی اور طلاق کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب میں عورتوں کی ڈرائیونگ پر پابندی کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والی ایک خاتون نے کمال صبحی کی رپورٹ کو مکمل طور پر پاگل پن قرار دیا تھا۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ بظاہر خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی کا مقصد انہیں غیر مردوں سے دور رکھنا ہے، لیکن یہ پابندی اس وقت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے جب انہیں روزانہ ایک نامحرم مرد ڈرائیور سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی کے مسئلے نے خصوصی طور پر بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں اصلاحات پسند شاہ عبداللہ نے اس حوالے سے تجاویز طلب کی تھیں، لیکن بہت سے قدامت پرست مذہبی رہنماؤں کی جانب سے ناراضگی کے اظہار پر بات آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ البتہ شاہ عبداللہ کی اصلاحات کا یہ حصہ کچھ عرصے قبل پورا ہوا اور اب سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل چکی ہے۔ شاہ عبداللہ کی اصلاحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی اصلاحات کا پیش خیمہ ہے، اور شاہ عبداللہ کے بوئے ہوئے بیج آج واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ سعودی عرب کی کابینہ میں شامل شیخ عبد المحسن بن ناصر ابیکان نامی مشیر نے حکومت کی جانب سے صنفی تفریق کے معاملے میں رعایت دینے کے اقدامات کی مخالفت کی تھی۔ شیخ عبد المحسن نے سعودی حکومت کے منصوبوں پر سخت الفاظ میں تنقید کی تھی، جس کے بعد انہیں مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان اصلاحات کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں ایک عرصے سے انسانی حقوق کے کارکنان خواتین کو معاشرے میں زیادہ حقوق دینے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ مردوں کی اجازت کے بغیر سفر، ملازمت اور میڈیکل آپریشنز پر پابندی عائد تھی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو علاج معالجے کے حوالے سے بھی بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ ان کے سرپرست مرد ایمرجنسی کی صورت میں بھی مرد ڈاکٹروں سے علاج یا معائنہ کروانے سے انکار کر دیتے تھے۔ چنانچہ اب خواتین کے لیے ایسے ہاسپٹلز کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس میں تمام عملہ خواتین پر مشتمل ہو۔ حالانکہ سعودی عرب کے علماء اس حوالے سے خبردار بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی تنبیہ کا کوئی خاص فائدہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ جمعے کے خطبے کے دوران شیخ عبدالعزیز نے خواتین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ممکنہ حد تک نامحرم مردوں سے دور رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پابندی کے ذریعے ہمارا عظیم مذہب خواتین کی عفت و عصمت کو شر و فساد سے محفوظ بناتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ان اسلامی قوانین کو قدامت پسند کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے، اور خواتین کو جدت پسندی کے نام پر جو آزادی دی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دوستوں، افسوس کا مقام ہے کہ سعودی عرب کے مذہبی لوگ عالم اسلام کی نہایت سخت اور محدود تشریح کرتے آئے ہیں، جس سے جدید دنیا کے غیر مسلموں پر یہ تاثر پڑتا رہا ہے کہ شاید اسلام دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش سعودی عرب میں شروع کی گئی، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ دوستوں، شاہ عبداللہ کے دور میں اصلاحات کی رفتار اگرچہ بہت سست تھی، لیکن یہ سلسلہ چونکہ جاری رہا اور اب سعودی معاشرے میں تبدیلی کو پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، اسے شاہ عبداللہ کی اصلاحات کا اثر ہی کہنا چاہیے کہ سعودی عرب میں ایک مذہبی عالم نے تفسیر قرآن میں آیات کے شان نزول پر غور کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ موسیقی، مردوں اور عورتوں کے میل جول پر پابندی کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے معروف مذہبی عالم الحمیدی البحسان نے موسیقی، اختلاط مرد و زن اور خاتون کے چہرے کو نقاب سے ڈھانپنے کے متعلق اپنے خیالات کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ موسیقی اور مرد و عورت کے مخلوط ماحول میں کام کرنے کو حرام اور خاتون کے چہرے پر نقاب اوڑھنے کو لازمی قرار دیا جا سکے۔ اور العربیہ نیوز چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سعودی عالم دین کا کہنا تھا کہ ان کے پاس موسیقی کو حرام قرار دینے سے متعلق کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ یہ خاکہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کچھ عرصے قبل کا خاکہ ہے،
اور اب سعودی عرب کا جو حال ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب تو سعودی عرب میں سینما ہالز، تھیٹرز اور کلبز بن چکے ہیں، اب تو میوزیکل شوز ہو رہے ہیں، اور ابھی تو 2030 تک کیا کچھ ہوگا اس بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ شہزادہ محمد بن سلمان کے 2030 کے ویژن کا حصہ ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو باقی دنیا کے مقابلے میں ترقی یافتہ بنانے جا رہے ہیں، اور اس ترقی کے حصول کے لیے سعودی عرب کے معاشرے سے شرم و حیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حیا جو کہ عورت کا زیور ہے، حیا جس کو نصف ایمان کہا گیا ہے، حیا جو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بے حیا ہو جاؤ، پھر جو چاہے کرو، اور یہی آج سعودی عرب کا حال ہے۔ ترقی پانے کے لیے اسلام قوانین اور اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور سعودی عرب کی پاک سرزمین پر بے حیائی کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ اس سب کے پیچھے قیامت کی کئی نشانیاں موجود ہیں جو پوری ہونے جا رہی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ دوستوں، اگر دیکھا جائے تو آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ برج خلیفہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع اس بلند ترین عمارت کی لمبائی 828 میٹر یعنی 2717 فٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ عمارت 160 منزلوں پر مشتمل ہے۔ برج خلیفہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، جس نے 4 جنوری 2010 کو تکمیل کے بعد تائیوان کی تائپی 101 کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ انسان کی تعمیر کردہ تاریخ کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس عمارت کو افتتاح کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دوستوں، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 21 ستمبر 2004 کو برج دبئی کے نام سے ہوا تھا۔ اس عمارت کے ماہر تعمیرات ایڈریان اسمتھ ہیں، جن کا تعلق اسکڈمور اوونگز اینڈ میرل سے ہے۔ برج خلیفہ سے متعلق متحدہ عرب امارات میں لوگوں کے درمیان مختلف طرح کے خیالات بھی پائے جاتے ہیں جو زیر بحث رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس عمارت کی وجہ سے UAE کا پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برج خلیفہ نے فروری 2007 میں شکاگو کے سیئرز ٹاور کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ واضح ہے کہ سیئرز ٹاور میں 108 منزلیں ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب کی گئی ہے، جو 18 میٹر فی سیکنڈ یعنی 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کی تیز ترین لفٹ تائپے 101 میں نصب تھی، جو 16.83 میٹر فی سیکنڈ یعنی 60.6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ پورے عمارتی منصوبے میں 30,000 رہائشی مکانات، 9 ہوٹل، 6 ایکڑ باغات، 19 رہائشی ٹاور اور برج خلیفہ جھیل شامل ہے۔ اس کی تعمیر پر $8 ارب کی لاگت آئی۔ تکمیل کے بعد ٹاور 20 ملین مربع میٹر کے رقبے پر پھیل گیا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ برج خلیفہ ٹاور میں دنیا کی سب سے بلند ترین مسجد واقع ہے، جو 158ویں منزل پر موجود ہے۔ اس سے قبل دنیا کی بلند ترین مسجد ریاض سعودی عرب کے برج المملکہ میں واقع تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ برج خلیفہ کی تکمیل سے مشرق وسطیٰ نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے، جو 3000 سال تک اہرام مصر کی صورت میں اس خطے کو حاصل تھا۔ 1300 عیسوی میں لنکن کیتھیڈرل کی تعمیر کے بعد سے مشرق وسطیٰ اس اعزاز سے محروم تھا۔ دوستوں، بات ہو رہی تھی عرب میں پوری ہونے والی قیامت کی نشانیوں کی۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکا ہے۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوستوں، حال ہی میں سعودی عرب میں جو شدید اور طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، جن کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اس طرح کی بارشیں سعودی عرب کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اچانک اس طرح کی شدید بارشوں کا ہونا دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی نشانی ہے،
اور پھر بیان کی گئی روایات کے مطابق سعودی عرب میں نبی کریم کی بتلائی ہوئی نشانی بھی پوری ہونے جا رہی ہے کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب میں اب روٹین سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ دوستوں، ہم سعودی عرب میں پوری ہونے والی قیامت کی مزید نشانیاں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس افتتاحی تقریب کی جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ دوستوں، یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں متحدہ عرب امارات کے پہلے اور عرب خطے کے سب سے بڑے ہندو مندر کا افتتاح ہے جس نے مسلمانوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مندر عرب سرزمین پر پہلا وسیع و عریض مندر ہے جو $95 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، جس کے لیے ابو ظہبی کے حکمراں شیخ محمد بن زائد نے 27 ایکڑ زمین تحفتاً دی تھی۔ مندر کا سنگ بنیاد 2017 میں نریندر مودی نے رکھا تھا، جو ابو ظہبی کو دبئی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ مندر کی تعمیر 2018 میں شروع کی گئی تھی، جس کے لیے سرخ اور گلابی پتھر بھارتی ریاست راجستھان اور سنگ مرمر اٹلی سے لایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مندر کی عمارت میں مہمان خانہ، عبادت گاہ، باغ اور دیگر مذہبی مقامات ہیں۔ مندر کے افتتاح اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے نریندر مودی ہندو پنڈتوں کے ہمراہ خصوصی طور پر ابو ظہبی آئے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے گنگا جمنا کا پانی گنگا جل مندر کی آبی گزرگاہ میں شامل کیا اور پھولوں کے ساتھ خصوصی آرتی چڑھائی۔ تقریب کے بعد مندر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا، جس میں بھارتی فلمی ستاروں کے علاوہ ہزاروں ہندوؤں نے شرکت کی۔ دوستوں، مندر کے افتتاح کو مودی کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کافی گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے۔ 2014 میں جب نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو 2002 کے گجرات فسادات کے باعث خلیجی ممالک میں ان کا امیج اتنا مثبت نہ تھا۔ تاہم آنے والے وقت میں مودی نے خلیجی ممالک کے ساتھ بھارت کے سفارتی، تجارتی اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنا کر تجزیہ نگاروں کو حیرت زدہ کر دیا۔ یاد رہے کہ مودی نے اگست 2015 میں جب متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ کیا تو یہ 34 سال بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا، جس کے بعد سے اب تک نریندر مودی UAE کے 5 دورے کر چکے ہیں اور اسی دوران وہ عرب کی سرزمین پر مندر تعمیر کر کے اس کا افتتاح بھی کر چکے ہیں۔ دوستوں، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ عرب کے حکمران دنیا داری میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اپنے ہی دشمنوں کو گلے لگا رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں اور اپنی تباہی کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں۔ دوستوں، عرب کی سرزمین پر مندر کے اس افتتاح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے پیش نظر دیکھا جائے تو آج سعودی عرب کے جو موجودہ حالات ہیں وہ اس کی تباہی ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تیل جس پر سعودی عرب کی معیشت کا انحصار ہے، اس کی مارکیٹ ختم ہو رہی ہے اور اپنی معیشت کو بچانے کے لیے سعودی عرب جتن کر رہا ہے، اور محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے وہ بھی اس جتن کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والا ملک امریکہ تھا، اور امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جمایا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ اس طرح سے تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ جب یہ سنہرا دور ختم ہوگا تو یوں سعودی فرما رواؤں کی عیاشیوں کے لیے بھی پیسے کم پڑ جائیں گے۔ یاد رہے کہ پیسے کی لالچ اور اقتدار کی بھوک انسان کو کسی بھی حد تک گرا دیتی ہے، اور یہی کچھ عرب میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی شہزادوں کے مابین حکمرانی کے حوالے سے بھی اندرونی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ دوستوں، یہ ساری باتیں سعودی عرب کی تباہی کی پیشن گوئی کر رہی ہیں، اور عربوں کی تباہی کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی، جو کہ یقینی ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودیہ کی سرزمین اور اسلام کی مدد فرمائے، لیکن جو ظاہری حالات نظر آ رہے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ حالات بہتری کی جانب اشارہ نہیں کر رہے۔ دوستوں، سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے جو سعودی عرب سے متعلق ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سرخ آندھی کے حوالے سے بھی ہے، جو کہ گزشتہ دنوں میں دیکھی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں سعودی عرب کے علاقے الجوف میں سرخ آندھی دیکھنے کو ملی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آندھی کا رنگ سرخ تھا اور یہ آندھی کئی دن تک جاری رہی۔ سعودی عرب کے ماہر موسمیات اور موسمیات کمیٹی کے رکن عبدالعزیز الحسینی کی پیشن گوئی کے مطابق اس ریتیلے طوفان اور گردآلود آندھی کا پہلا سلسلہ جمعے کی صبح شمالی سعودی عرب بالخصوص الجوف کے علاقے سے شروع ہوا، اور اس کے علاوہ جنوبی اور مشرقی تبوک، مشرقی مکہ، القصیم، الریاض اور مشرقی گورنری اور دوسرے علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گردآلود آندھی اور ریتیلے طوفان بھی ریکارڈ کیے گئے۔ اس سرخ رنگ کی آندھیوں کے اس سلسلے کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ان علاقوں میں شہریوں کو تاکید کی کہ وہ اپنے گھروں میں جنوبی سمت کے دروازے استعمال کریں، شمالی اور مشرقی علاقوں کی سمت میں کھلنے والے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ ذرائع کے مطابق جنوبی ریاض اور مشرقی نجران میں گرد آلود ہواؤں کی شدت زیادہ رہی،
اور مشرقی نجران میں گرد آلود ہواؤں کی شدت زیادہ رہی۔ کہتے ہیں کہ آندھی کی شدت کی وجہ سے سعودی عرب میں جغرافیہ کے استاد اور ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے ٹویٹر پر ایک بیان میں شہریوں سے کہا کہ وہ گردآلود علاقوں میں قیام کے دوران سفر سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی اور شمالی سعودی عرب کے بعض علاقوں میں تیز رفتار گردآلود ہوائیں برقرار رہنے کے امکانات ہیں۔ دوستوں، اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب میں تیز ہواؤں کا چلنا اور گرد والی آندھیوں کا آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن الجوف اور اس کے مضافات کے علاقے میں سرخ رنگ کی آندھی نے سب کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس آندھی کے سرخ رنگ کی وجہ سے بعض لوگوں نے اسے قیامت قریب کی ہونے کی ایک نشانی قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی اس سرخ آندھی پر کافی کمنٹس اور پوسٹ چل رہی تھیں۔ البتہ اس سرخ آندھی کو جو قیامت کی نشانی بتایا جا رہا تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے پیش نظر بتایا جا رہا تھا، جس میں سرخ آندھیوں کے آنے کو قیامت کی نشانی فرمایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث پاک بتاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ آندھیوں کے آنے کو قیامت کی نشانی فرمایا۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا، اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمراں بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ دوستوں، اسی حدیث کے پیش نظر سعودی عرب میں آنے والی آندھی کو قیامت کی نشانی بتلایا جا رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں باقی بھی کئی نشانیاں ایسی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آج سے 1400 سال پہلے وحی فرمائے تھے، اگر ان الفاظ پر غور کیا جائے تو آج وہ الفاظ اور وہ پیشن گوئیاں رفتہ رفتہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے بیان کی گئی حدیث کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب میری امت میں لوگ، حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی ٹیکسز کی آمدنی کو ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے۔ قوم ٹیکس دے گی، خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا، اور حکمران بددیانت، خائن، حرام خور ہوں گے، وہ ذاتی دولت کی طرح اس کو ہڑپ کر جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا، معاشرے کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، اسے چٹی سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، گنتی کریں گے کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے۔ دوستوں، ذرا غور کیجئے، آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹیکس یعنی محصولات کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے جو حالات بیان ہوئے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں۔ آج کا مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کر رہا ہے اور اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے، اس کے بچنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ دوستوں، آقا کریم کا ایک ایک کلمہ کیسے پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اگر حقیقی معنوں میں دلوں میں جھانک کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کریں، اپنے حکمرانوں کا حال ملاحظہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات پورے ہو رہے ہیں۔ 15 سال پہلے میرے آقا نے جو فرمایا، یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے احوال کو دیکھ رہے تھے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔